السلام علیکم۔ جب کوئی عورت کسی مرد کو دل سے یاد کرتی ہے تو روح کی تڑپ فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ پہلی نشانی روحانی تعلق کا احساس۔ جب کوئی عورت کسی مرد کو شدت سے یاد کرتی ہے تو کائنات ان دونوں کے درمیان ایک نادیدہ اور مضبوط روحانی تار ہلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے مرد کو اچانک اپنے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اور بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے جو اسے چونکا دیتی ہے۔ وہ شخص بغیر کسی ظاہری وجہ کے اپنے کاموں کے دوران اچانک سب کچھ چھوڑ کر گہرے خیالوں کی ایک انجانی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اسے بار بار ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی پیارا انسان اس کا نام لے کر اسے اپنے پاس پکار رہا ہو اور تڑپا رہا ہو۔ یہ احساس اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مرد کا دماغ سائنسی منطق کو پیچھے چھوڑ کر صرف اسی ایک عورت کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی دل کی دھڑکن کا بدلنا۔ محبت کی سچی یادوں میں ایک ایسی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے جو میلوں دور بیٹھے انسان کے دل کی دھڑکن کی رفتار کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب وہاں عورت تڑپتی ہے تو یہاں مرد کے سینے میں ایک انجانی ہلچل مچ جاتی ہے اور اس کا سانس اچانک بھاری ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے قراری محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اس کے دل کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہا ہو۔ مرد لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ محبت کی وہ لہریں ہیں جو خاموشی سے اثر کرتی ہیں۔ طبیعت کے اصول بھی یہاں فیل ہو جاتے ہیں جب ایک دل کی پکار دوسرے دل کی دھڑکن کو اپنے اشاروں پر نچانے لگتی ہے۔ تیسری نشانی خوابوں میں مسلسل آمن۔ جب کوئی عورت دن رات کسی مرد کے تصور میں کھوئی رہتی ہے تو اس کی مضبوط ذہنی لہریں مرد کے سوتے ہوئے دماغ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مرد کو رات بھر ایسے سچے اور گہرے خواب آنے لگتے ہیں جن میں وہ اسی عورت کو اپنے بہت ہی زیادہ قریب کھڑا ہوا پاتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر بھی گھنٹوں ان خوابوں کے سحر سے باہر نہیں نکل پاتا اور اس کا پورا دن اسی سحر میں گزرتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رات کو واقعی اس عورت سے مل کر آیا ہو اور اس کی خوشبو اب بھی اس کے پاس ہو۔ یہ خواب محض دماغی خرافات نہیں ہوتے، بلکہ دو تڑپتے ہوئے دلوں کی وہ ملاقات ہوتی ہے جو بند آنکھوں کے پیچھے سچ ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی توجہ کا اچانک ہٹ جانا۔ مرد اپنے کاروباری معاملات یا روزمرہ کی مصروفیات میں جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، وہ اچانک ایک لمحے کے لیے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ جاتا ہے یا اس کی نظریں کمپیوٹر کی سکرین پر جم جاتی ہیں اور دماغ کام کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ آس پاس کے لوگ اس سے باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا ذہن کہیں دور کسی کی یادوں کے خوبصورت جزیرے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ عورت کی یاد کا یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور ہوتا ہے کہ مرد اپنی موجودہ دنیا سے کٹ کر ماضی کے لمحوں میں قید ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھ چاہے بھی تو اس اثار کو نہیں توڑ پاتا، کیونکہ محبت کی یادیں کسی بھی دیوار یا فاصلے کو سیکنڈز میں مٹا دیتی ہیں۔ پانچویں نشانی موڈ کا بلا وجہ تبدیل ہونا۔ بعض اوقات مرد بغیر کسی ظاہری صدمے یا پریشانی کے اچانک اداس ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کے دوست اور گھر والے اس کے موڈ کی اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، مگر وہ خود بھی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اس عورت کے جذبات کا عکس ہوتا ہے جو اس وقت مرد کو یاد کرتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے یا مسکرا رہی ہوتی ہے۔
وہ دو محبت کرنے والوں کے دل اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو دور رہ کر بھی پوری طرح محسوس کر لیتے ہیں۔ مرد کا دل اس وقت ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جس میں دور بیٹھی عورت کی محبت اور تڑپ صاف جھلکنے لگتی ہے۔ چھٹی نشانی، وقت کا اچانک تھم جانا۔ جب کوئی عورت کسی مرد کو شدت سے یاد کرتی ہے تو مرد کو اپنے ارد گرد چلتا ہوا وقت اچانک رکتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے دنیا کی تمام رونقیں اور شور شرابہ یکدم خاموش ہو گیا ہو اور وہ کسی گہرے سحر میں جکڑا جا چکا ہو۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہتی ہیں مگر مرد کا ذہن ماضی کے کسی ایک خاص خوبصورت لمحے پر جا کر بالکل منجمد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کی باتیں تو سن رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل اس وقت کی قید سے نکل کر کہیں دور جا چکا ہوتا ہے۔ محبت کی یہ مقناطیسی لہریں مرد کے پورے وجود کو اس طرح اپنے اثار میں لے لیتی ہیں کہ اسے ہر سیکنڈ ایک سال کی طرح بھاری لگتا ہے۔ ساتویں نشانی، پرانی گفتگو کا یاد آنا۔ عورت کی مسلسل یاد مرد کے کانوں میں اس کی ہنسی اور اس کے کہے ہوئے پرانے الفاظ کو دوبارہ سے زندہ کر کے گونجنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے یا اکیلے بیٹھے ہوئے اچانک ان باتوں کو یاد کر کے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ عورت ابھی اس کے کان میں کچھ گنگنا کر گئی ہو یا اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو۔ مرد کا موبائل فون بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ شاید اس کا کوئی پیغام یا کوئی پرانی تصویر سامنے آ جائے اور تسلی ہو۔ یہ تڑپ مرد کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے غرور کو توڑ کر خود اس عورت سے رابطہ کرنے کا راستہ ڈھونڈے۔ آٹھویں نشانی، چھونے کا فرضی احساس۔ شدید یادوں کے لمحوں میں مرد کو اچانک اپنے کندھے پر یا بالوں میں ایک بہت ہی نرم اور گرم سا لمس محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا ہاتھ بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کو چھو کر اس کے سارے دکھ مٹانے آیا ہو۔ یہ سنسنی اس کے پورے جسم میں ایک بجلی کی لہر کی طرح دوڑ جاتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس فرضی لمس کا مزہ لیتا ہے اور دل ہی دل میں اس عورت کی دیوانگی کا اعتراف کرتا ہے۔ جب عورت کی چاہت حد سے بڑھتی ہے تو اس کا اثر مرد کے جسم پر اس طرح کے جادوئی احساسات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نویں نشانی، بے نام سی اداسی اور تنہائی۔ محفلوں میں بیٹھے ہوئے بھی مرد کو ایک ایسی بے نام اور گہری اداسی گھیر لیتی ہے جس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ وہ دوستوں کے کہکوں کے درمیان خود کو بالکل اکیلا اور ادھورا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کا کوئی بہت قیمتی حصہ کہیں کھو گیا ہو۔ یہ اداسی دراصل اس عورت کی جدائی کا وہ درد ہوتی ہے جو یادوں کے راستے مرد کے دل میں چپکے سے ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ مرد کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس عورت کے بغیر اس کی زندگی کی تمام رونقیں اور تمام خوشیاں بالکل پھیکی اور ادھوری ہیں۔ وہ اس تنہائی سے بھاگنے کی جتنی بھی کوشش کرے وہ یادوں کے اس گہرے کنویں میں مزید نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ 10ویں نشانی، رابطے کی شدید تڑپ۔ جب یاد کا یہ سفر اپنی آخری حدوں کو چھو لیتا ہے تو مرد کا سارا ضبط اور اس کا مردانہ غرور مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسی شدید تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بس اس عورت کی آواز سننے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا فون اٹھاتا ہے اور تذبذب کے بعد
بالآخر اس کا نمبر ڈائل کرنے پر خود کو بالکل مجبور اور بے بس پاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دور بیٹھی عورت کی دعا اور اس کی سچی یاد اپنی طاقت کا لوہا منوا کر مرد کو جھکا دیتی ہے۔